کہ جو ہمارے ذکر سے انحراف کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور اس کو ہم قیامت کے روز جو ہے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اس ذکر کو سراپا قرآن مجید کے لیے استعمال کیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو جو سراپا ذکر ہے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور اس ذکر کو نماز کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز کہ ہمارے ذکر کے لیے، ہمارے یاد دہانی کے لیے نماز سے متعلق کر کے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو ہمارے ذکر کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیے ذکر کا مفہوم بڑا جامع ہے، اور یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے ایمان لانے والو، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی پہ موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے آقا ہمیں تھوڑی سی مدت یا تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کسی بھی نفس کی موت کی مدت کو ہرگز نہیں ٹالتا جب وہ متعینہ مدت آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورہ المنافقون کی 3 آیتیں ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی اور جن کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یا قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے کامیابی دراصل یہ ہے، اصل کامیابی، کہ آدمی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نجات یاب ہو جائے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ زندگی سکون سے گزرے۔ لیکن یہ دنیا جو چند روزہ ہے
اور جس کی حیثیت ایک پانی کے بلبلے کی مدت کسی ہے، وہ دنیا بھی ایک مومن نظر انداز نہیں کرتا، اور اس لحاظ سے یہ دنیا بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا اس اصل زندگی کے لیے، اصل کامیابی کے لیے مواد فراہم کرتی ہے، یا اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یقیناً ایک طالب علم کا امتحان میں پاس کر لینا، اچھے نمبرات کا مشاہدہ کر لینا اور ایک کلاس آگے چلے جانا، یہ کامیابی ہے، لیکن اس کی کامیابی تو شروع ہوتی ہے امتحان حال سے۔ امتحان حال اگر منعقد نہیں ہو، امتحان ہی نہیں ہو، تو پھر کامیابی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ سارے ایمان والے، سارے انسان اس دنیا کی زندگی میں گویا امتحان حال میں ہیں، اور اس امتحان حال میں رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک منٹ جو بھی مہلت کے طور پر ہمیں ملا ہے اس کو استعمال کریں، جس طرح سے ایک کامیاب طالب علم، جس طرح سے ایک بہت ہی اچھا طالب علم، بہت معیاری طالب علم اپنے امتحان کے اوقات کو ایک ایک سیکنڈ کو استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض ضرورتیں جب اس کو پیش آتی ہیں تو ان ضرورتوں کو بھی جو ہے بالائے طاق رکھ دیتا ہے لکھنے کی فکر مندی میں، کہ ایک سطر اور لکھا جائے گا، 2 سطر اور لکھ لی جائے گی۔ تو اس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے، لیکن کامیابی کا یہ زینہ ہے یہ دنیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جب آپ کے اور ہمارے پیش نظر ہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کی منزل یقیناً بہت محبوب ہوتی ہے، اور اپنے منزل تک جانے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور منزل اس کے ہر وقت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب سب یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں سفر کرتا ہے تو ایک ایک منٹ وہ منزل اس کو مہمیز کرتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ راستے کا سفر بھی اس کا اچھی طرح گزر جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ریزرویشن بھی ہو، راستے میں کچھ ہمارے اچھے مصاحبین بھی مل جائیں، اور ریفریشمنٹ کے لیے جگہ جگہ انتظام بھی ہو، چنانچہ وہ کہیں بھی اسٹیشن پر اتر کر کے یا ٹرین ہی میں وہ اپنے ریفریشمنٹ بھی لیتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی منزل کو فراموش نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ الحشر کے اندر، اس سے پہلے 2-3 صورتیں ہیں، اس سے پہلے جو آئی ہے سورہ الحشر کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ الکیس منا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا انٹلیکچول، میری امت کا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کو نظر انداز نہیں کیا جانا ہے، اور اس دنیا کو نظر انداز کرنا یہ دین نہیں ہے۔ اس دنیا کو بالائے طاق نہیں رکھنا ہے، اس دنیا کو تو استعمال کرنا ہے، جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اور سارے کلمہ گو حضرات کو جو قرآن مجید نے جو مقام دیا ہے خیر امت کا، امت وسط کا، شہداء الناس کا، تو اس میں تو یہ بات بیان ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کتنا مفید ہو رہے ہیں، آپ انسانوں کے لیے کتنا مفید ہو رہے ہیں۔ تو اگر دنیا سے کنارہ کشی آپ اختیار کر لیں گے تو پھر جو ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے تو فائدہ پہنچانا تو بہت ظاہر ہے، دور کی بات ہے۔ اپنے بہت ہی جتنے جو عزیز ہوں اور جو عزیز ہوں ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बात कही गई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा हो किए गए हो, लोगों के लिए इवॉल्व किए गए हो, लोगों के लिए बर्पा किए गए हो, लोगों की नफा रसानी के लिए बर्पा किए गए हो, और लोगों की नफा रसानी का इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता है कि तुम अम्र बिल मारूफ करो और नही अनिल मुनकर करो, कि बुराइयों से रोको और अच्छाइयों का हुक्म दो, अच्छाई करो और अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रुको और बुराई से रोको। इससे बड़ा काम इंसानियत की नफा रसानी का कोई नहीं हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस के खैरुकुम मन यनफउन नास, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो बहरहाल ये अर्ज़ कर रहा था कि इस दुनिया को नज़रअंदाज नहीं किया जाना है, लेकिन अगर ये दुनिया, यहाँ के माल, यहाँ की औलाद, देखिए माल और औलाद का तज़किरा है पहली आयत में कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। अगर ये दुनिया हमें उस ज़िंदगी की कामयाबी को मखदूश बना रही है, ये दुनिया, यहाँ के माल, यहाँ के ऐश व आराम, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ का इत्मीनान, यहाँ का ऐश, अगर उस ज़िंदगी के लिए मखदूश बना रहा है, उस ज़िंदगी को मखदूश बना रहा है या उस ज़िंदगी की कामयाबी को ख़तरे में डाल रहा है, तो फिर ये दुनिया फितना है, जो उर्दू वाला फितना, मुसीबत है। और अगर ये दुनिया वहाँ के लिए महमेज कर रही है जिसके लिए हम और आप वो दुनिया मांगते हैं, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसना, अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर भी हसना दे और आखिरत के अंदर भी हसना दे। तो हसना इसी शक्ल में कि हमारी वो कामयाबी कभी जो है पस मंज़र में नहीं जाए, वो ज़िंदगी कभी पस मंज़र में नहीं जाए। वो ज़िंदगी कभी अगर पस मंज़र में नहीं जा रही है और वो कामयाबी मखदूश नहीं हो रही है, और ये दुनिया है, माल है, इज़्ज़त है, दौलत है, सेहत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यकीन जानिए ये नवाज़िश खुदाबंदी है। और ये नवाज़िश खुदाबंदी और भी ताज़ा हो जाती है, या जो कहिए कि और भी मुज़य्यन और आरास्ता हो जाती है जब इस फिक्र के तहत हम इस नवाज़िश खुदाबंदी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस ज़िंदगी के लिए हमें इस्तेमाल करना है और उस ज़िंदगी को कामयाब व कामयाब बनाना है। तो फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह की याद, अल्लाह की तालीमात, शरीयत, कुरान, ये सब मानों में अल्लाह का ज़िक्र इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद के अंदर। एक जगह फरमाया, वो कई जगह फरमाया गया कि उस्कुरूनी फस्कुरकुम, तुम हमें याद करो मैं तुमको याद करूँगा। अल्लाह की याद के लिए, शरीयत के लिए, दीन के लिए इस्तेमाल हुआ। वमन याश अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन, जो हमारे ज़िक्र से इन्हिराफ करते हुए, जो हमारी तालीमात से इन्हिराफ करते हुए, जो हमारी शरीयत से इन्हिराफ करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, हम जो है उसके लिए एक शैतान मुतय्यन कर देते हैं और वही उसका साथी होता है। एक जगह फरमाया इसी शरीयत के मफ़हूम में, दीन के मफ़हूम में, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कि जो हमारे ज़िक्र से इन्हिराफ करेगा हम उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे और उसको हम क़यामत के रोज़ जो है अंधा बना करके उठाएंगे। इस ज़िक्र को सरापा कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बिला शुबह हमने इस किताब को जो सरापा ज़िक्र है नाजिल किया है और हमें इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। और इस ज़िक्र को नमाज के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज के हमारे ज़िक्र के लिए, हमारे याद दहानी के लिए नमाज से मुतल्लिक़ करके इसको इस्तेमाल किया गया है कि नमाज कायम करो हमारे ज़िक्र के लिए। तो आप ये देखिए ज़िक्र का मफ़हूम बड़ा जामे है और ये बात फरमाई जा रही है कि अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के दीन से, कुरान से तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको गाफिल न कर दे। और जाहिर है इंसान इस दुनिया के अंदर जो कोशिश करता है, माल और औलाद, यही दो मतमे नज़र होते हैं। इंसान अपने लिए तगोदो नहीं करता है, अपने लिए कोशिशें नहीं करता है, अपने लिए जद्दोजहद नहीं करता है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए, औलाद की नस्ल के लिए, या फिर उनकी नस्ल के लिए, कई नस्लों के लिए फिक्रमंद होता है। और उसके लिए बसा औकात कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हुदूद भी फलांग देता है, जायज़ और नाजायज़ के हुदूद फलांग देता है, लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता है। तो ये बात कही गई कि मालो औलाद को मतमे नज़र बनाकर
تم جو ہے یہ ذریعہ استعمال کرو، یعنی اولاد کو مد نظر بنا کر مال کے ذریعے اولاد کی خوشحالی کا تم ذریعہ استعمال کرو اور لمیٹیشنز کو پامال کر دو، حدود اور قیود کو پھلانگ دو، تو یہ تمہاری ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ یہ تم کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے یہ تم کو غافل کر دیں گے، اور جب یہ غافل کر دیں گے تو گویا تم خسارے میں رہو گے۔ سورہ تغابن کے اندر فرمایا جاتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کر کے رہو۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اس لیے اس طرح سے ہے کہ اگر وہ آپ کو دین سے روک رہے ہیں، آپ کو آپ کے مشن سے روک رہے ہیں، آپ کے مشن میں مانع اور مزاحم بن رہے ہیں، دین اور شریعت کے کسی پہلو سے روک رہے ہیں یا رکنے کا سبب بن رہے ہیں، بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ دشمنی ہے، اور یہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ کر کے رہو۔ کوئی لمیٹیشن کو پامال نہ کرنا، تم جو ہے فرائض کو پامال نہ کرنا، جو واجبات ہیں ان کو پامال نہ کرنا، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے کو بالا طاق نہ رکھنا، جو تمہارا مشن ہے اس مشن سے غافل نہ ہونا، اور یہ ساری چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ سب نوازشیں ہیں، ورنہ یہ تمہارے لیے ظاہر ہے اینٹی کام کریں گے، تمہارے لیے اینٹی بینیفٹ کام کریں گے، یہ تمہارے مفاد کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو کہا سورہ تغابن کے اندر کہا ان من ازواجکم و اولادکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ عربی کا لفظ ہے، سامان آزمائش کے معنی میں، اور اگر یہ مال اور اولاد صحیح طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں اور صحیح مصارف میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ نوازش خدا بندی ہے، اور اگر یہ مال اور اولاد ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں اور ناجائز مصارف میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اردو والا فتنہ ہے، یہ اردو والا مصیبت ہے۔ بڑی جامع لفظ یہ ہے ذکر الہی کا، فرمایا کہ جو لوگ ذکر الہی سے غافل ہو گئے، یا دنیا نے جن کو غافل کر دیا، دنیا کی مشغولیتوں نے غافل کر دیا، گویا دراصل وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے خسارے میں کہ جو اصل زندگی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں جو 60 سالہ 65 سالہ 80 سالہ اور 90 سالہ زندگی کے مقابلے میں جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کی عیش و عشرت نے یا اس زندگی کے کسی تعلق نے اگر اس زندگی کو رسک میں ڈال دیا ہے، وہ زندگی ایٹ اسٹیک ہو گئی ہے، تو گویا تم خسارے میں پڑ گئے، تم نقصان میں پڑ گئے۔ اور یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ بات ریزنیبل ہے، سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایک وقتی چیز کے لیے، ایک مستقل چیز کو، ایک ابدی چیز کو، ایک لازوال چیز کو جو ہے خطرے میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ دیکھیے، مال اور اولاد سے محبت ہونی چاہیے، یہ اینٹی اسلامک نہیں ہے، اینٹی ریلیجن نہیں ہے، اینٹی شریعت نہیں ہے، لیکن مال اور اولاد سے بیجا محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مال اور اولاد سے وہ محبت نہیں ہونی چاہیے کہ جو محبت آپ کو حدود پلان دینے پر مجبور کرے، جو محبت لمیٹیشنز کو کراس کر دینے پر مجبور کرے، اور جو محبت اس زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔ مال و اولاد سے محبت یقیناً ہونی چاہیے، لیکن مال و اولاد سے ایسی محبت ہو کہ وہ زندگی خطرے میں پڑ جائے، لمیٹیشنز آپ کراس کر جائیں، اللہ کی جو دی ہوئی شریعت ہے اس شریعت کا تقدس جو ہے مجروح ہو جائے، اللہ کے رسول کی سنت مجروح ہو جائے، تو ظاہر ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر مال خرچ کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، دیکھیے قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ یہ اس پر غور کیجئے، یہاں کہیں کہیں بہت واضح الفاظ میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن سچائی یہ ہے کہ خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ گویا جائز حدود میں اگر اپنی ذات پر بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اعزا اور احبہ پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، دنیا انسانیت پر نہیں، معاشرے کے مخلوق الحال پر نہیں، مان لیجیے سپوز انہی لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں، یہ شیطان کی راہ میں نہیں ہے، یہ طاغوت کی راہ میں نہیں ہے۔ آپ اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو
تو اپنے رب کی نعمتوں کا مظاہرہ کرو. مظاہرہ اس طور پر کہ کبر نہیں ہونا چاہیے، انانیت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے. شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ یہ مظاہرہ، اس کی تو تلقین کی جاتی ہے. یعنی گویا کنجوسی اور بخالت کہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کر جائے. یہ آدمی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں. یہ اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. کفایت شعاری عام طور پر دوسروں کے معاملے میں اپنے معاملے میں ہوتی ہے، اپنے معاملے میں ہوتی ہے. اور جہاں یہ غلط فہمی ہو کہ ہماری کفایت شعاری سے یہ تاثر لیا جائے کہ بہت بخیل ہے، بہت کنجوس ہے، اور یقیناً جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، جو خود پر خرچ نہیں کرے گا، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرے گا، سچائی یہ ہے، سائنس سیٹ کر رکھے گا تو، لیکن جو ہے وہ خرچ نہیں کرے گا، تو وہ دنیا انسانیت پر، معاشرے کے مفلوق الحال لوگوں پر، بدحال لوگوں پر خرچ کرنے کا فلسفہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فلسفہ کیا جانے گا. تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر آپ کو خرچ کرنے کی عادت ہے، جائز حدود میں، غلط حدود میں نہیں، غلط طریقے سے نہیں. اگر اپنے اوپر خرچ کرنے کی عادت ہے تو آپ اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کریں گے. اور اگر یہ فلسفہ آپ کے سامنے ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب صرف اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مفہوم، معاشرے میں مروج مفہوم یہ ہے کہ مفلوق الحال لوگ، جو بدحال لوگ، جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مساکین ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی عادت ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ ان لوگوں پر بڑے پیمانے پر خرچ کریں گے. آپ اسی لیے فرمایا کہ مال سے محبت ہونی چاہیے، لیکن مال سے بیجا محبت نہیں ہونی چاہیے. اور بیجا محبت کا مظاہرہ یا مینیفیسٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بخیلی کرے. بخیلی کو سورہ آل عمران کے اندر بڑا وبال کہا گیا ہے، بہت زبردست وبال کہا گیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو لوگ اپنے مالوں سے بخالت کرتے ہیں، وہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور قیامت کے روز ان کے گلے کی توق بن جائے گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہاں بھی بخیلوں کو جو ہے وہ عذاب کی نوید سنائی گئی ہے. اور سورہ تغابن کے اندر جگہ فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شوہ نفس سے، جو بخالت نفس سے بچا لیا گیا، دراصل وہی کامیاب و کامران. تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. اور دیکھیے اس سلسلے میں یہ بات دھیان رہنی چاہیے کہ خرچ کرنے کی جو ترغیب جو کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام میں یقیناً جو ہے کوانٹٹی دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کوانٹٹی کو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب کوالٹی ہو. کوالٹی پہلی شرط ہے. اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو. اگر یہ کوالٹی ہے تو 10 روپے خرچ کرنا، 5 روپے خرچ کرنا ایسے حالات میں ہے کہ بہت ہی حالات کشیدہ ہوں، آپ کے بہت حالات جو ہے آپ کے بہت تنگ ہوں. ایسے حالات میں جب کہ آپ کے جیب میں 10 روپے ہو، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہو، کچھ کھایا بھی نہیں ہو، اس وقت ایک سائل آپ سے مانگ رہا ہے کہ بھئی 2 روپیہ دے دو، ہم نے چائے بھی نہیں پیا ہے، 5 روپے دے دو، چائے بھی نہیں پیا ہے. اس وقت اگر آپ دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس 5 روپے کی جو اہمیت ہے وہ کبھی کبھی 500 پر حاوی ہو جاتی ہے. رات میں کوئی تقریب ہوئی، آپ کے ہاں پروگرام ہوا، سینکڑوں روٹیاں بچی ہوئی ہیں، آپ نے، کوئی سائل آیا یا نہیں آیا، آپ نے پورے گلی میں بانٹ دیا آپ نے، یا سائل کوئی آیا دروازے پر، وہ 2 روٹی مانگ رہا ہے، آپ نے 100 روٹی پیش کر دیا. ان 100 روٹیوں پر وہ 2 روٹی حاوی ہے جو آپ کو ناشتے کے لیے ملی ہے، اور ناشتہ کر رہے ہیں. پہلا لقمہ لیا ہے، پہلا لقمہ لینے کے بعد اور خواہش بڑھ جاتی ہے. پہلا لقمہ لیا ہے اور اس کے بعد ایک سائل نے دستک دیا دروازے پر، کہا میں بھوکا ہوں، کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. وہ 2 روٹیاں، اگر وہ 2 روٹیاں آپ دے دیتے ہیں، ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی دے دیتے ہیں، تو وہ ایک روٹی 100 روٹیوں پر حاوی. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوالٹی ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، حالات کیسے حالات میں آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، چاہے 5 روپے خرچ کر رہے ہیں، چاہے 500 خرچ کر رہے ہیں، چاہے 5000 خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے موت کا وقت آ جائے، اور پھر لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت کیوں نہیں دی تھوڑی سی، کہ تھوڑا میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. دیکھیے نارمل حالات میں امتحان ہوتے ہیں، اب نارمل حالات میں امتحان نہیں ہوتا ہے. نارمل حالات میں کوئی عمل معتبر ہوتا ہے. ایک آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہو،
جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہو، جو صاحب حیثیت ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہو، جس نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، رپورٹس اس کے نگیٹو ہیں، ڈاکٹروں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہم اس کو بچا نہیں سکتے، بہت خطرہ ہے، اس وقت آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کر دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے اور اچھا کر دے اور صحت دے دے تو میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا وہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعتبار نہیں کرتا ہے، وہ تو اعتبار اس کا کرتا ہے کہ جو زندگی بھر کر رہا ہوتا ہے، وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ زندگی بھر کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوتاہیاں بھی ہو گئی، روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوتاہیاں بھی ہو گئی، نیک اللہ کی راہ میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں آ گیا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور وہ یہ حسرت رکھ رہا ہے، خواہش رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ہمیں صحت دے دے، اگر ہمیں عافیت دے دے تو یہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے مظاہرے کرتا ہے، بسا اوقات مظاہرے کرتا ہے، تو اس کی قدر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ابھی 2-3 منٹ باقی ہے میرے لیے، 5 منٹ بعد سے شروع کیا تھا، ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کبھی بغاوت جس نے بغاوت نہیں کی ہو اور اللہ کا ہو کر کے رہا ہو، دیندار رہا ہو، شریعت کا پابند رہا ہو، اور وہ کسی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے تو ایک فرشتہ سفارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز جو ہے مانوس ہے، یہ آواز نون ہے، سفارش کرتا ہے۔ لیکن جس نے کبھی اللہ کے دین کا مخلص نہیں رہا ہو، جو نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، اور مصیبت میں آیا ہو اور وہ آواز نکالتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کر دے وہ کر دے، ہمیں راحت دے دے، عافیت دے دے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز نامانوس ہے۔ تو یہ نارمل حالات میں جب آپ اس حیثیت میں ہیں، جب آپ اس پوزیشن میں ہیں، جب آپ اس مقام و مرتبے پر ہیں کہ آپ وہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے، تو نارمل حالات کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ ورنہ ایمان لانے کی بات تھی تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اب نارمل حالات بھی ایمان لایا تھا۔ اب نارمل حالات یہ تھے کہ وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا، اپنی تباہی بربادی کو دیکھ رہا تھا، دریا میں غرقاب ہو رہا تھا اپنی لشکر کے ساتھ، اور اس وقت کہہ رہا تھا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے یا موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے کہ تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں، اور آخر میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کی موت کی مدت کو 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹالتا ہے، جب وہ مدت آ جاتی ہے تو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے کہ واقعی تم اس حالت میں جب پوری زندگی بغاوت کی تھی اور آج تم دعا کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اس کے بعد بھی تم سدھر جاؤ گے کہ نہیں سدھر جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے تم کیا کرو گے تمہارے اعمال سے باخبر ہے پوری طرح سے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اعمال سے باخبر ہے، اور جو تم کرنے والے ہو ان اعمال سے باخبر ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ جو بددین، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بہت ہی فاسق ہوتے ہیں، جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جب مصیبت میں پڑتے ہیں اور سب صحیح ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی 2 دن 4 دن تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، تمہارا عمل کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔